اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو کیمسٹری ٹیسٹ ماسٹر چینل یوٹیوب چینل۔ اس چینل پر اس پلیٹ فارم پر آپ کو بیسک کنسیپٹ آف کیمسٹری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور یہ اس میں بہت فائدہ ہے کیونکہ آگے جو ہے امتحان سر پر آ رہا ہے، تو کائنڈلی آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو دیکھیں، ان سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک ہے الیکٹران افینٹی۔ الیکٹران افینٹی کیا ہوتا ہے؟ دا اماؤنٹ آف انرجی ریلیزڈ when an electron is added up in the outermost shell of an isolated gaseous atom is called electron affinity۔ یعنی الیکٹران افینٹی وہ ہوتی ہے جب کوئی الیکٹران جو ہے ایڈ ہوتا ہے اور انرجی جو ہے ریلیز ہوتی ہے آئسولیٹڈ گیسیس ایٹم میں۔ تو یہ ڈیفینیشن ہے۔ تو نیچے ایگزامپل میں نے جو ہے ڈائیگرام ڈرا کی ہے، اس سے آپ کو اور واضح ہو جائے گا کہ الیکٹران افینٹی کیا ہے۔ تو الیکٹران افینٹی کسی بھی نیوٹرل ایٹم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں الیکٹران اور پروٹون ایکول اماؤنٹ میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پروٹون اور الیکٹران جس ایٹم میں جو ہے ایکول اماؤنٹ میں ہوتے ہیں، اس میں جو ہے نیوٹرل گیسیس ایٹم اس کو بولتے ہیں۔ تو یہ کلورین کا جو ہے اسٹرکچر میں نے آپ کے سامنے ڈرا کیا ہے۔ اس میں جو ہے پہلی شیل میں 2 الیکٹران ہیں، دوسرے میں 8 ہیں اور تیسرے میں 7 ہیں، یعنی کلورین کا ایٹامک نمبر جو ہے 17 ہے۔ اس میں جو ہے یہ کلورین ہے، اس میں جو ہے میں ایک الیکٹران ایڈ کروں گا۔ الیکٹران ایڈ کرنے کے بعد جو ہے کلورین نیگیٹو بن گیا ہے، یعنی کلورین پر نیگیٹو چارج اس لیے آ گیا ہے کہ کلورین میں ایک الیکٹران ایڈ کر دیا ہے۔ الیکٹران اگر ریموو کرتے ہیں تو اس پر جو ہے پازیٹیو چارج آتا ہے اور ایڈ کرتے ہیں تو نیگیٹو چارج آتا ہے۔ پازیٹیو چارج کا مطلب ہوتا ہے الیکٹران جو ہے الیکٹران کی ڈیفیشنسی ہو گئی، یعنی ادھر الیکٹران کی کمی ہو جاتی ہے، اور الیکٹران جو ہے یعنی نیگیٹو چارج کا مطلب ہوتا ہے الیکٹران کی زیادتی ہو گئی ہے، الیکٹران جو ہے الیکٹران کی یعنی ایڈیشن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ نیوٹرل ایٹم کا مطلب میں نے آپ کو ابھی بھی بتایا ہے کہ نمبر آف پروٹون اینڈ الیکٹران ایکول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر میں نے لکھا بھی ہے۔ اور آئسولیٹڈ ایٹم کا مطلب ہوتا ہے ایٹم ایگزسٹ انڈیپینڈنٹلی، ٹھیک ہے۔ نیچے جو ہے کلورین ہے، گیسیس فارم میں ہے، اس کا ریئیکشن دیا ہوا ہے اور کلورین مائنس ہے، اس میں ایک الیکٹران ایڈ کر دیا ہے اور کلورین پر نیگیٹو چارج آ گیا، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے وہی ریئیکشن ہے، یعنی آکسیجن ہے، آکسیجن کا جو ہے ایٹامک نمبر 8 ہے، 2 6 جو ہے اس میں الیکٹران پریزنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے میں 2 ہیں، دوسرے میں 6 ہیں، اور اس میں بھی ایک الیکٹران ایڈ کیا ہے، تو الیکٹران ایڈیشن کی وجہ سے اس پر جو ہے مائنس چارج آ گیا ہے، ٹھیک ہے، -1۔ تو اس دوران جو انرجی ریلیز ہوئی ہے -141.0 کلو جول پر مول، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کلورین کا بھی ہے، پیچھے اسٹرکچر میں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ آگے جو ہے اس کا یونٹ ہے، یونٹ جو ہے الیکٹران افینٹی کا یونٹ ہے کلو جول پر مول، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے ٹرینڈ آف الیکٹران افینٹی کے بارے میں جانتے ہیں۔ when we move in گروپ میں جو ہے ہم جانیں گے کہ الیکٹران افینٹی کیا ہے۔ when we move in a group from top to bottom in the periodic table the electron affinity decreases، یعنی گروپ میں جو ہے ٹاپ ٹو باٹم ہم جاتے ہیں تو الیکٹران افینٹی ڈکریز ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ کیوں کم ہوتی ہے؟ نیچے ریزن لکھی ہوئی ہے، انکریز دا سائز آف ایٹم، سائز آف ایٹم جو ہے بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شیلڈنگ افیکٹ جو ہے انکریز ہو جاتا ہے، سائز آف ایٹم کے بڑھ جانے سے شیلڈنگ افیکٹ بھی انکریز ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے ایکسٹرا شیل ایڈ ہو جاتے ہیں، یعنی اس میں جو ہے شیل کی ایڈیشن ہو جاتی ہے، یعنی اس میں شیل بہت سارے شیل بن جاتے ہیں، انر شیل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو انر شیل کی وجہ سے آؤٹر شیل تک الیکٹران نہیں پہنچ پاتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو وہ اس کی وجہ سے شیلڈنگ افیکٹ جو ہے انکریز ہو جاتا ہے ڈیو ٹو انرشل کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ فورس آف اٹریکشن بٹوین دا نیوکلس اینڈ ویلنس شیل الیکٹران از ریڈیوس۔ فورس آف اٹریکشن کیوں کم ہو جاتی ہے؟ اس لیے کم ہو جاتی ہے کہ شیلڈنگ افیکٹ انکریز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، انرشل کی وجہ سے۔ انرشل اور نیوکلس کے درمیان جو ہے فورس آف اٹریکشن زیادہ ہو جاتی ہے بنسبت آؤٹر شیل کی، بنسبت ویلنس شیل کی، کیونکہ انرشل جو ہے شیلڈ کا کام کرتے ہیں نیوکلس اور اپنے درمیان، ٹھیک ہے۔ تو دی ٹینڈنسی آف ٹیکنگ الیکٹران از ریڈیوس، یعنی ویلنس شیل سے ٹیکنگ آف الیکٹران جو ہے یعنی ڈکریز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیو ٹو سائز آف ایٹم جو ہے انکریز ہو جاتا ہے اور شیلڈنگ افیکٹ بھی انکریز ہو جاتا ہے اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ الیکٹران افینیٹی اینڈ پیریڈ، پیریڈ میں جو ہے الیکٹران افینیٹی کیا ہے؟ وین وی موو فرام لیفٹ ٹو رائٹ ان دا پیریڈک ٹیبل الیکٹران افینیٹی انکریزز۔ الیکٹران افینیٹی انکریز کیوں ہوتی ہے؟ اس کی بھی ریزن لکھی ہوئی ہے، انکریز ان نیوکلیر چارج، نیوکلیر چارج جو ہے انکریز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیوکلیر چارج کیا ہے؟ نیوکلیر چارج یعنی نیوکلس سے آؤٹر موسٹ شیل تک جو فاصلہ ہوتا ہے وہ نیوکلیر چارج ہے، وہ جو ہے انکریز کیوں ہوتا ہے؟ ڈیو ٹو اسمال ایٹامک سائز، ایٹم کا سائز جو ہے چھوٹا ہو جاتا ہے تو اٹریکشن کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ جب ایٹم کا سائز بڑا ہوتا ہے تو اٹریکشن کے چانسز بھی جو ہے کم ہو جاتے ہیں، ایٹم کا سائز جو ہے اسمال ہوتا ہے، اٹریکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے نیوکلیر چارج وہ نیوکلیر چارج بڑھنے کی وجہ سے جو الیکٹران افینیٹی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے۔ ڈکریز ان اٹامک ریڈیس، اٹامک ریڈیس جو ہے ڈکریز ہو جاتا ہے سائز آف ایٹم، ٹھیک ہے۔ اٹامک ریڈیس کس کو بولتے ہیں؟ سائز آف ایٹم کو بولتے ہیں۔ فرام لیفٹ ٹو رائٹ کیا ہے؟ سائز آف ایٹم جو ہے ڈکریز ہوتا ہے، ڈکریز ہونے کی وجہ سے نیوکلس اور ویلنس شیل کے درمیان فاصلہ کم ہو جاتا ہے۔ جب فاصلہ کم ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس وجہ سے اٹریکشن بھی بڑھ جاتی ہے۔ دا ٹینڈنسی آف ٹیکنگ الیکٹران از انکریزز، یعنی ٹینڈنسی الیکٹران لینے کی جو صلاحیت ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے۔ نیچے جو ہے ایگزامپل ہے، ایگزامپل سیکنڈ پیریڈ کے ایلیمنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، جو لیتھیم کا ایٹامک نمبر ہے 3، بیریلیم کا 4 ہے، بوران کا 5 ہے، کاربن کا 6 ہے، نائٹروجن کا 7 ہے، آکسیجن کا 8 ہے، فلورین 9، نیان 10، ٹھیک ہے۔ الیکٹران افینیٹی جو ہے ان کی ویلیو لکھی ہوئی ہے، لیتھیم کا جو ہے الیکٹران افینیٹی -60، یہ مائنس سائن کس وجہ سے آیا ہے؟ یہ الیکٹران افینیٹی جب انرجی ریلیز ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے مائنس کا سائن لگاتے ہیں تو یہ وہ مائنس کا سائن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آگے جو ہے گریٹر دین 0، ٹھیک ہے۔ بیریلیم کا جو بوران کی جو ویلیو ہے الیکٹران افینیٹی کی -29 ہے، کاربن کی -122 ہے، نائٹروجن کی 0 ہے۔ نائٹروجن کی 0 کیوں ہے؟ نائٹروجن کا جو ہے پی آربیٹال جو ہے ہاف فیلڈ ہے، یعنی یہ اسٹیبل ہے، اس کو اور الیکٹران لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہاف فیلڈ پی آربیٹال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے جو الیکٹرانک کنفیگوریشن لکھی ہے 1s2 2s2 2p3، ٹھیک ہے۔ اور کاربن کی بھی لکھا ہے، کاربن کا جو ہے ایک الیکٹران اپنے ہاف فیلڈ الیکٹران پورا کرنے کے لیے کاربن کو کیا چاہیے؟ ایک الیکٹران کی ضرورت ہے، تو کاربن جو ہے ایک الیکٹران لے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو ہے ہاف فیلڈ یعنی پی آربیٹال ہو جائے گا اگر ایک الیکٹران لے گا، تو اس کا جو ہے نائٹروجن کی اس لیے 0 ہے کہ پی آربیٹال اس کا ہاف فیلڈ ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے 3 الیکٹران پریزنٹ ہیں، پی میں ٹوٹل کتنے الیکٹران ہوتے ہیں؟ 6 الیکٹران ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آلریڈی ہاف فیلڈ ہے تو یہ اسٹیبل ہے، اس وجہ سے جو ہے اس کی جو ہے الیکٹران افینیٹی نائٹروجن کی 0 ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے آکسیجن ہے، آکسیجن کی -141 ہے، فلورین کی -328 ہے، ٹھیک ہے۔ تو نائٹروجن کی جو ہے نیان کی جو ہے 0 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کیوں 0 ہے؟ اس میں جو ہے نوبل گیسز ہیں، نوبل گیسز اسٹیبل ہوتی ہیں کیونکہ اس میں جو ہے ان کا آکٹیٹ کمپلیٹ ہوتا ہے، یہ نہ الیکٹران دیتے ہیں اور نہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں جو ہے جلد از جلد اپلوڈ کروں گا، تو اللہ حافظ۔